اداروں کے اوپر اعتماد تو عوام کا پہلے بھی کوئی زیادہ نہیں تھا، لیکن اب تو بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اسٹیڈ فاسٹنس ہم نے سنا تھا کہ سیاسی لوگوں میں ہوتی ہے. ہم نے دیکھا بھٹو بہت پولیٹیکلی ایروگنٹ آدمی تھے، لیکن وہ لفنٹر نہیں تھے. وہ یعنی پاکستان کے ہر نظام کو ہدف تنقید بنا کے اس کا بیڑا غرق کرنے پر کبھی نہیں تلے تھے. انہوں نے سزائے موت نہ صرف وصول یعنی ان کے خلاف فیصلہ ہوا، انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن ان کے پاس بھی بہت قوت تھی. آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ 80 کے قریب فورن ہیڈ آف اسٹیٹس اور ہیڈ آف گورنمنٹس نے ان کی کلیمنسی کی اپیل کی تھی. یعنی ہی واز سچ اے پاپولر پرسن ان دا ورلڈ لیو الون دا کنٹری، لیکن انہوں نے بھی کبھی یہ تضحیک عدلیہ کی نہیں کی تھی. اب تو یوں لگتا ہے کہ خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں عدلیہ اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہے. عدلیہ ان کو یعنی جس کو اگر آپ تضحیک کریں تو پھر عدلیہ کا تھوڑا سا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے شروع ہونے والی بات جو ہے جوڈیشل کمپلیکس تک 2 دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں. جس تمطراق سے خان صاحب عدالت جاتے ہیں یہ تو ہم الیکشن ریلی میں بھی نہیں دیکھتے کبھی. آپ نے دیکھا کتنا طوفان بدتمیزی برپا کیا جب وہ پہلی دفعہ گئے تھے جوڈیشل کمپلیکس، پھر جب وہ لاہور ہائی کورٹ گئے تھے، جب وہ دوسری دفعہ لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں. وہ ایک ایسے ہے جیسے ایک کانکرر اپنی فتح شدہ سرزمین کے اوپر تمطراق سے لینڈ ہوتا ہے. یہ عدالتوں کا کون ادب کرے گا، کون احترام کرے گا اس کے بعد؟ یہ معاشرے کے لیے تباہ کن ہے. میں آپ کو بتاؤں کیا سبق مل رہا ہے کہ جو لینڈ مافیا کے لوگ ہیں، یہ جو بھتہ خوری کے لوگ ہیں، یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، جب کبھی بھی ان کے کسی شخص کی پیشی ہوگی عدالت میں اسی طریقے سے جائیں گے لوگ. اب آپ روک سکتے ہیں آصف علی زرداری کو کہ وہ 5,000 یا 10,000 کے قریب اپنے جیالے ساتھ لے کے عدالت میں جائیں، یا مسلم لیگ نون کی مریم نواز جو ہے وہ اسی تمطری؟ یہ کیا رواج پڑ رہا ہے؟ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ میرے لیے بہت پریشانی کی بات ہے. فیصل واڈا صاحب نے بہت کمال کی باتیں کی ہیں، وہ الیکشن کے حوالے سے ہم بات وہاں کریں گے، لیکن ان کا جو انٹرویو کے دیگر کانٹینٹس ہیں اس کا یہاں تذکرہ بہت ضروری ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب یہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہی لوز عمران خان اینڈ ہی سیز کہ ہی اسٹل مائی لیڈر. اس کے باوجود کہ ان سانپوں اور کیڑوں اور خاص نے ان کو نکال کے پارٹی اور یہ ابھی نہیں، یہ بہت پہلے سے ان کا یہ بیان ہے کہ خود نہیں کر رہے. ہی اسٹل بلیوز کہ عمران خان از ہز لیڈر. اس نے کہا یہ لوگ سب کچھ اس سے جان بوجھ کے کروا رہے ہیں کیونکہ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. یہ بڑا خوفناک سٹیٹمنٹ ہے. یعنی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، وہ عمران خان صاحب سے نجات چاہتی ہے اور ان سے ایسے کام کرا رہے ہیں جس کی کہیں گنجائش نہیں ہے. آپ سب سے پہلے فوج پہ چڑھ دوڑے، آپ نے وہاں قرار دیا کہ یہ لوگ میر جعفر اور میر صادق ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے پولیٹیکل ایلیٹ جتنی بھی ہے اس ملک کی اس کی تضحیک کی، چور چور، ڈاکو 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 کہہ کے. پھر آپ نے اپنا ہاتھ صاف کیا عدلیہ کے اوپر. ابھی تو ججز کو ایک چیز کا ادراک شاید نہیں ہے. کوئی ایک اہم فیصلہ ذرا کر کے دیکھیں خان صاحب کے بارے میں یا ان کے خلاف، پھر دیکھیے گا ان کی کیا گت بنتی ہے دنیا کے باہر کے ممالک میں بھی اور ملک کے اندر بھی. تو یہ جو مناظر ہم نے زمان پاک کے باہر دیکھے ہیں یا پھر اسلام آباد میں جب پیشی کے موقع پر دیکھے ہیں، اس طرح کے مناظر آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کے خلاف اس طرح کے ایپیسوڈز نظر آئیں گی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بدتر ہوگا. اور پہلی مرتبہ میں اس پروگرام میں بیٹھ کے یہ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں کہ اگر عدلیہ کے فیصلوں کے نتیجے میں خان صاحب نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ون مین می ول بی لافنگ ایٹ اٹ. مجھے قطعاً کوئی ہمدردی نہیں ہوگی ان عدالتوں سے جو اس وقت اس کو نہیں روک رہے ہیں جب وہ بنیاد ڈال رہا ہے ایسی نئی روایتوں کی جو کسی سویلائزڈ معاشرے میں، کسی ڈیموکریٹک معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. اس وقت چپ ہے، سب چپ ہے. ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں قابل عزت ہے ہمارے لیے، انہوں نے کوٹا میں بیٹھ کے بڑا پاکستان کے بارے میں درد کا اظہار کیا ہے، لیکن ان کا درد ظاہر ہوگا ان کے فیصلوں سے. قائد صاحب ایک بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ تواتر کے ساتھ خان صاحب ایک بات کر رہے ہیں، اور خان صاحب یہ تو بالکل آپ بھی مانتے ہیں کہ عوام ان سے جو ہے وہ محبت کرتی ہے، ان کے ساتھ ہے. موب جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، وہ یا لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ایک بات جو تواتر کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور وہاں پر بھی وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پلان تھا کہ میں باہر نکلوں اور مجھے قتل کر دیا جائے. مقدمہ بھی وہ درج کرنے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایلیگیشن ہے یہ کتنا جو ہے وہ سیریس ہے، اور یقیناً لوگ جو ہیں وہ اس کو لے کر کنسرنڈ ہیں، ہم اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ بالکل بے معنی بات ہے، بالکل بے تکی بات ہے. ایک طرف وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 24 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہیں، پھر قتل کون کرنا چاہتا ہے ان کو؟
مجھے بتائیے روس کو، امریکہ کو، برطانیہ کو ان کو قتل کر کے کیا ملے گا؟ کیا وہ اپنی پاکستان کی جو لا انفورسز ہیں ان پہ شبہ کر رہے ہیں؟ کیا ان پر الزام لگا رہے ہیں وہ؟ یہ جو قتل کا ڈرامہ ہے یہ دو وجہ سے ہے. ایک کہ عدالتوں میں پیش نہیں ہونا، ایک یہ کہ الیکشن جیتنے کے لیے اس قسم کے بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے بنا لیا ہوا ہے. کوئی قتل نہیں کرنا چاہتا اس کو، ان کو. یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ عدالت کی چھت کے نیچے تو قتل کا خطرہ ہے، نہ انہیں منٹو پارک میں، اقبال پارک میں قتل کا خطرہ ہے، نہ انہیں اس دن جب وہ ریلی لے کے نکلے تھے اور داتا دربار گئے تھے تب. یہ عجیب و غریب قتل کا خطرہ ہے جو صرف عدالتوں میں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہے. تو یہ بے تک کی بات ہے، بالکل میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کوئی ان کو قتل نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی ان کو قتل کر سکتا ہے. اگر وہ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ میرے گرد عوام ہے، لیکن وہ عوام کون ہے ان کے گرد، بات کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، زمان پارک کے اندر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پروفائلز آنا شروع ہو گئے ہیں. میں نے اپنے پروڈیوسر سے کہا تھا کہ ان میں سے 4 کے پروفائل تو دکھائی دیں. اچھا، جو موسٹ وانٹڈ، موسٹ ہاربل قسم کے کریکٹرز ہیں، وہ اسلام آباد میں ان کی سیکورٹی کے ہیڈز ہیں. یہ کیا کلچر ہے؟ یہ فواد چودھری صاحب منہ کھول کے بھابا بھابا مابا کہہ رہے تھے کہ جناب وہ آپ صوبوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں. وہ تو آپ کر رہے ہیں. آپ لا کے وہاں سے یہاں پر پنجاب کے لوگوں کے اوپر جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور پولیس کے اوپر جو کچھ آپ کر رہے ہیں، تفریق تو آپ ڈال رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بالآخر آپ دیکھیں نا، چیف منسٹر پنجاب نے چیخ مار دی نا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیکورٹی بھی مانگیں پولیس سے، ان کو گالیاں بھی دیں، ان کے اوپر پیٹرول بم بھی ماریں اور مقدمہ بھی کریں، آئی جی سمیت پولیس افسران کے خلاف مقدمہ کریں گے. خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کا جو ریلی ہونی ہے نا اقبال پارک میں، اچھا، جو آپ کی پرائم منسٹر والی سیکورٹی ہے وہ تو ہم دیں گے، ٹھیک ہے، باقی you are on your own. سابقہ پرائم منسٹر کو جو ملتی ہے. یہ بالکل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس جو ہے وہ ٹانگیں بھی توڑوائے، گالیاں بھی کھائے اور مقدمے بھی درج کروائے اور ساتھ ان کو سیکورٹی بھی دے. انہوں نے جھوٹ بولا پچھلی دفعہ کہ وہاں پر سیکورٹی نہیں تھی، جب پہلی دفعہ جوڈیشل کمپلیکس گئے تھے تب بھی انہوں نے پولیس کا یہی بھرکس بنایا تھا. اور اس دفعہ پھر جبکہ 5000 سیکورٹی کے اہلکار وہاں تعینات تھے، انہوں نے جو ان کا حشر کیا. کہ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی؟ دنیا کو نہیں پتا کہ کیا کیا انہوں نے وہاں پولیس والوں کے ساتھ. اور پھر وہ آپ دیکھیے جو لوگ ہیں، وہ علی امین گنڈا پور، وہ یہاں کی مخلوق تو لگتے نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، کیا ان کا رویہ ہے، کیا ان کی لینگویج ہے، کیا ان کے الفاظ ہیں. آپ نے سنا پولیس چوکی کے اوپر وہ فائرنگ کر کے اور وہاں سے فرار ہو گئے. یہ کیا، یہ ان کے باپ کا ملک ہے؟ یہ پولیس کے ساتھ اگر یہ چیزیں انکریج کرنے لگ گئے آپ، تو ہر کرمنل اٹھ کے پولیس کو گریبان سے بھی پکڑے گا اور اس کے اوپر گولی بھی چلائے گا. یہ بہت ان کا یہ ہے وہ جمہوری پاکستان اور اسلامی معاشرہ جو تخلیق کرنا چاہتے ہیں جناب عمران خان صاحب. یہ ہے وہ ریاست مدینہ؟ نو، اٹس ناٹ. اٹس نو وے نیئر دیٹ. یہ بالکل انارکی ہے. وہ انارکی چاہتے ہیں، اور جو لوگ ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ان کا ایجنڈا اینٹی پاکستان ہے، وہ کسی اور کے ایجنڈے پر ہے. ان کی حرکات سے، انہوں نے جو ایونٹس کیے ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.